بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رمضان میں شیطان کہاں قید کیا جاتا ہے؟ محترم ناظرین، رمضان شریف میں شیطان کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے؟ تو پیارے دوستو، اس حوالے سے بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ شعب الایمان کے اندر مروی ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رضوان علیہ السلام، جنتوں کے دروازے کھول دو، اور ایک مالک علیہ السلام، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، زمین پر اترو اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ میرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتوں کے روزے داروں پر فساد یعنی خرابیوں کو پیدا نہ کر سکیں۔ اور طنز الایمان کے اندر اور بعض روایات میں ہے کہ شیاطین کو جکڑ کر سمندر کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ اور ان تمام تر گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس وجہ سے عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کی پہچان کر سکیں، جو کہ ہمیشہ ہمیں بدی کی طرف کھینچ رہا ہے، اور انسان ساری عمر سارا الزام صرف اور صرف شیطان پر ٹھہراتا رہتا ہے، اور وہ اس حقیقت سے ہمیشہ بھولتا رہتا ہے کہ میں خود ہی ظالم اور گناہ گار ہوں، اور اگر میں نہ سنورنا چاہوں تو کائنات کی کوئی بھی چیز مجھے ہرگز نہیں سنوار سکتی۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سن کر اور رمضان المبارک کے فضائل سے آگاہ ہو کر اپنی پہچان حاصل کرتے اور اپنے نفس کی مخالفت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتے کہ یا اللہ عز و جل، تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ لیکن ایک تمام تر حقیقتوں کے باوجود ہم منہ موڑ کر ہم ان کی برائیوں کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ابلیس لعین یہ انسان کا ایسا دشمن ہے جو انسان کو ہر طرف مایوس اور پریشان اور تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جو نیکیاں ہم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہوتی ہیں ان کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور انسان کے عمل اور اخلاص کے درمیان فائل ہو کر ایسے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان کو راہ حق سے گمراہ کیا جا سکے۔ پیارے دوستو، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر لوگ رمضان کے اندر پھر گناہ کیوں کرتے ہیں جب شیطان کو ہی قید کر دیا جاتا ہے، اور رمضان میں شیطان کو کس جگہ پر قید کیا جاتا ہے اور قید کرنے والا کون ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، یہ دنیا دارالامتحان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، چنانچہ اس میں نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی شخص پر شیطان یا اس کا نفس حملہ آور ہوتا ہے تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے تاکہ انسان کی جانچ کی جا سکے کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون اللہ کے احکامات کو بغیر دیکھے مانتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اسی طرح شیطان کو بھی بنایا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں اسی طرح شیطان کو بھی قوتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ شیطان بھی انسان پر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے، اور شیطان کو بھی انسان پر مسلط کیا گیا ہے تو یہ انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس دنیا کو بنانے کا اور انسان کی آزمائش کرنے کا کیا مقصد ہوتا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر گفتگو سے یہ بات ثابت تو ہو گئی کہ انسان کو کچھ بھی پہنچتا ہے کبھی کبھار وہ بشارت کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ آیا انسان بن دیکھے بھی ہمارے اوپر یقین رکھتا ہے یا نہیں، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا ہے وہ ہمارے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے، یا شیطان کے لحاظ میں سے جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کو مردود کر کے نکالا تو اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں اور میں ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے حملہ آور ہو سکوں۔
اور تو ان میں سے اکثروں کو ناشکرا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ کو مہلت عطا کر دی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر عرض کی، اے اللہ عز و جل، پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے انبیاء کو تمہاری اولاد کی طرف نازل کروں گا اور اپنی کتابوں کو اتار کر تمہاری مدد کروں گا، اور تمہیں ایسے طور طریقے سکھاؤں گا کہ جس کی مدد سے تم شیطان سے دور رہ سکو گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت شیطان کا حملہ آور ہو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور اگرچہ برائی کی دعوت دینے میں شیطان کا ہاتھ ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن شیطان کو ہم پر اس قدر قابض نہیں کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں زبردستی ہم سے کوئی گناہ کروا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جہنم کے اندر لوگ شیطان کو لعن طعن کریں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا بلکہ تم ہی ظالم تھے، جس کہ میں نے تو صرف تم سے کہا تھا اور تمہیں خیال اور وسوسہ ڈالا تھا کہ اگر تم لوگ جو خود ظالم نہ ہوتے تو میری بات ہرگز نہ مانتے، لہٰذا تم لوگ خود ہی ظالم تھے اور تم نے میرے اس وسوسے پر عمل کیا ہے اور میری بات مان لی ہے، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آئے ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔